الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور ایک مقصد لے کر دنیا میں بھیجا. اور وہ مقصد ہے اس کی رضا کا حصول. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تبلیغ مقصود ہے، نہ مدرسہ، نہ خانقاہ. اور پھر آگے حضرت نے فرمایا کوئی مفتی مجھ پر فتویٰ نہ لگائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ نماز مقصود، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج. مقصود تو صرف ایک ہی ہے کہ بندہ اللہ سے لپٹ جائے. بندہ اللہ سے لپٹ جائے، بندہ اللہ کو اپنا بنا لے اور خود اللہ کا ہو جائے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دی. مقصود میرے بھائیوں یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، تعلیم و تدریس بھی ہے، خدمت دین بھی ہے، لیکن اللہ کی رضا حاصل نہیں تو کچھ نہیں. اور کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کو کوئی نیکی پسند آ گئی، کوئی چھوٹی سی ادا پسند آ گئی، اللہ نے فضل فرمایا، راضی ہو گیا تو سب کچھ ہے. اللہ راضی ہو جائے، یعنی ہم اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. مجھے تو خدا چاہیے. مقصود رضائے الہی. اور اس کے لیے وسیلہ اتباع شریعت. مقصود رضائے الہی اور وسیلہ اتباع شریعت. وسیلہ دوام طاعت، اور اتباع شریعت اور دوام طاعت کے لیے علم بھی ضروری، علم صحیح. اس لیے مقصود رضائے الہی اور اس کے لیے وسیلہ علم صحیح مع اتباع شریعت، یا اتباع شریعت مع علم صحیح. علم صحیح حاصل ہو جاوے اور علم صحیح کے مطابق زندگی گزرے تو رضا الہی حاصل ہوگی. اور رضا الہی حاصل تو سب کچھ حاصل. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. اللہ حاصل نہیں تو کچھ حاصل نہیں، اللہ حاصل تو سب کچھ حاصل. اور اللہ حاصل ہوگا اتباع شریعت، اور اتباع شریعت کے لیے علم صحیح کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول مشہور ہے کہ من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، اور من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بینہما فقد تحقق. علم صحیح بھی ضروری ہے. آج کل ماشاءاللہ خانقاہوں میں آنے جانے والے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے الحمدللہ، اور دعوت و تبلیغ میں بھی بہت لوگ وقت لگاتے ہیں. یہ دو جگہ ہیں جہاں دین کی فکر پیدا ہوتی ہے، دین کا ماشاءاللہ شوق پیدا ہوتا ہے.
حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ میں تشویق ہے، اور دعوت و تبلیغ کے مختلف طریقے ہیں۔ علماء کرام جو واضح و نصیحت کا کام کرتے ہیں یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے، جمعہ سے پہلے جو بیان ہوتا ہے وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ واضح و نصیحت، دعوت و تبلیغ، اس میں تشویق ہے، اس سے شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ تک پہنچنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اب جب شوق پیدا ہوگا کہ مجھے اللہ تک پہنچنا ہے تو دوسرا مرحلہ آئے گا راستہ ڈھونڈنا، کہ وہ راستہ کون سا ہے جو اللہ تک پہنچائے، تو اسے جانا پڑے گا علماء اور مدارس کے پاس۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ میں تشویق ہے اور مدارس میں تعلیم ہے۔ اب شوق بھی پیدا ہو گیا اور علم کی وجہ سے راستہ بھی معلوم ہو گیا، اب اس راستے پر چلنے کی طاقت اور ہمت چاہیے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ جانتا سب ہوں، بد نگاہی جائز نہیں ہے جانتا ہوں، پر دل بھی کرتا ہے کہ بد نگاہی سے بچوں، لیکن نہیں بچ پاتا، تو اب کیا کرے؟ شوق بھی پیدا ہو گیا ہے، راستہ بھی معلوم ہے، تو اب خانقاہوں کا رخ کرے، اس لیے کہ خانقاہوں میں تکمیل ہوتی ہے۔ علماء کے پاس بیٹھنے سے راستہ معلوم ہوتا ہے اور مشائخ کے پاس جانے سے اس راستے پر چلنے کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے۔ جو خانقاہوں میں آنے جانے والے لوگ ہیں، دعوت و تبلیغ میں جو وقت لگاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ علماء کے پاس بھی بیٹھا کریں، تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ علم میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہوگا تو غلط فہمی سے بچے گا۔ بعض مشائخ وہ ہوتے ہیں کہ وہ تصوف کے فن میں بہت مہارت رکھتے ہیں، لیکن علم میں اتنا اونچا درجہ نہیں رکھتے۔ ایسے مشائخ بھی گزرے ہیں کہ علماء نہیں لیکن فن تصوف میں بہت مہارت، اور ایسے علماء بھی ہے کہ علم میں بہت اونچے مگر فن تصوف سے کوئی مس نہیں۔ اور کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے علمی مقام بھی بہت اونچا فرمایا ہوا ہوتا ہے اور سلوک میں بھی بہت اونچے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تیسری قسم ہے، تیسری قسم حضرات اکابر کی، ان کے پاس جانے سے تو دونوں ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر ہمارا تعلق ایسی خانقاہ سے ہے جہاں شیخ فن تصوف میں بھی اونچا مقام رکھتا ہے اور علم میں بھی اونچا مقام رکھتا ہے، ان کی ضرورتیں تو خانقاہ ہی میں پوری ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کسی کا تعلق ایسے شیخ سے ہے کہ فن تصوف میں تو وہ ماہر ہے لیکن علم میں اونچا درجہ نہیں رکھتا، تو اسے پھر توحید مطلب اور استخلاص سے یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ مجھے کسی اور عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے وہاں اصلاح کرانی چاہیے توحید مطلب کے ساتھ، اور دوسرے علماء کی صحبت میں مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اتباع شریعت علم صحیح کے ساتھ، حضرت میرے لیے بمنزل شیخ کے ہیں۔ طبیعت میری محجوب ہو رہی ہے اور یہ جگہ جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، یہاں میرے جیسے شخص کو کچھ دینے کی نیت سے نہیں جانا چاہیے۔ اگر کچھ دینے کی نیت سے اس جگہ پر میرے جیسا شخص آئے تو وہ محروم القسمت ہو کر یہاں سے جائے گا۔ اللہ گواہ ہے، میرے دل پر اللہ مطلع ہے، میں اپنے آپ کو اہل سمجھ کے یہاں نہیں بیٹھا ہوں۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں فون کر کے حضرت کو یہ کہوں کہ میں نہیں آ سکوں گا۔ میرے دل میں حضرت کی بہت قدر ہے، اور حضرت کر و فر سے رہنے والے آدمی نہیں ہیں، بہت متواضع ہیں، میرے ساتھ بہت بے تکلفی سے کا معاملہ فرماتے ہیں۔ میری حیثیت تو بالکل ایک طالب علم سے بھی کمتر حضرت کے سامنے، اور میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، اور مجھے کوئی تملق منت سماجت کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے حضرت کی جتنی شفقتیں ملنی چاہیے اس سے بہت زیادہ مل رہی ہیں۔ میں حضرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے باتیں نہیں کرتا۔ یہاں لینے کے لیے آیا جاتا ہے، دینے کے لیے نہیں۔ یہاں واض و نصیحت سننے کے لیے آیا جاتا ہے، واض و نصیحت کرنے کے لیے نہیں۔ میرا حضرت سے جو تعلق ہے وہ تقریباً 25 سال پر محیط ہے۔ پہلی ملاقات کے بعد، پہلی ملاقات 30 سال پہلے ہوئی، اس کے بعد تعلق شفقت جو حضرت کی میرے اوپر رہی،
جس وقت میری شہرت نہیں تھی، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ حضرت ہماری اسلامک دعویٰ اکیڈمی میں حضرت قاری صدیق بانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف لائے تھے. حضرت مولانا عبداللہ کابل روی صاحب دامت برکاتہم بھی تھے. حضرت کو یہ بات یاد نہیں ہوگی. اور جب حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو فرمایا کہ تم کچھ کہو، علماء کا مجمع تھا، علامہ خالد محمود جیسے ہمارے یہاں کے بڑے علماء اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. اور اس وقت تو میری ابھی تو شہرت ہے، اس وقت حیثیت تو اس وقت بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں. اور میں قسم پرسی کے عالم میں میری کشتی داواں ڈول ہو رہی تھی، کام بالکل ابتدا میں. اس وقت حضرت نے علماء کو یہ کہا تھا کہ اس نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے، اور میں آپ سب حضرات سے کہتا ہوں کہ اس کے پاس آؤ، سر جوڑو اور اس سے سیکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اسے ادراک نصیب کیا ہے کہ اس وقت کیسے کام دیا گیا. کام بھی کوئی چلا نہیں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے یہاں دوپہر کی روٹی کھائی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امت کا اسی میں فائدہ ہے. اس وقت سے حضرت کی شفقتیں رہیں، شفقتوں میں برابر اضافہ ہوتا رہا. اور مجھے حضرت سے قلبی عقیدت محبت پہلے سے ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی میری حضرت سے ملاقات ہوئی میں ہمیشہ فائدہ لے کر اٹھا. مجھے ہمیشہ فائدہ محسوس ہوا، نیا فائدہ محسوس ہوا. اور جریر موسیٰ ابن ابی عائشہ رحمہ اللہ تعالی جو بخاری شریف کی سند میں آتے ہیں، وہ موسیٰ ابن ابی عائشہ کے ایک شاگرد ہے جریر. وہ یہ کہتے ہیں کہ کنت اذا رأیت موسیٰ ذکرت اللہ لرؤیتہ. میں جب بھی اپنے استاد موسیٰ ابن ابی عائشہ پر میری نظر پڑتی ہے تو نظر پڑتے ہی مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے. میری بھی یہی کیفیت ہے، جب بھی حضرت کی میری نظر پڑتی ہے مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے. اور میرے اپنے اگر مشاغل اجازت دیتے تو میں حضرت کے پاس آ کر پڑھ جاتا، حضرت کی صحبت میں رہتا میں، اس لیے کہ مجھے نفع محسوس ہوتا ہے. تو طبیعت محجوب ہو رہی ہے حضرت کے حکم کی وجہ سے. میں یہ باتیں کچھ عرض کر رہا ہوں اور یہ حضرت ہی کا ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. یہ حضرت ہی کا فیض ہے کہ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. اللہ تعالیٰ شانہ حضرت کے سائے کو امت پر مدت مزید تک دراز فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت کو جو روحانی اور علمی اور باطنی دولتوں سے نوازا ہے اس میں روز بروز اضافہ فرمائے، اور حضرت کے فیض کو چار دانگ عالم میں عام اور کام فرمائے. اور ہم ناقدروں کو حضرت کی قدر جانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائی دنیا جو قائم ہے وہ اس قسم کے لوگوں سے قائم ہے. تو حضرت جو ہے وہ دونوں کے جامع ہیں، دونوں کے جامع، علم بھی، تفقہ بھی اور تصوف بھی. اور فقط تحقق حکیم الامت کی ملفوظات میں ہم پڑھتے ہیں شیخ محقق، شیخ محقق، شیخ محقق اور شیخ کے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے اپنے شیخ حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خلیفہ ہونا الگ چیز ہے، شیخ ہونا الگ چیز ہے. اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا، ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہر ڈاکٹر سرجن نہیں ہوتا، ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا. ہر شیخ تو خلیفہ ہوگا لیکن ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت پر بہت فضل فرمایا، عنایات ہے حضرت پر. تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ ہمارے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں جو شریعت مطہرہ پر چلنے کا جذبہ ملے وہ علم صحیح کی روشنی میں ہم چل سکیں. اور علم صحیح ہوگا تو اپنی کمی نظر آئے گی، علم صحیح نہیں ہوگا تو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے معلوم نہیں ہوگا. اور جب کیا غلط ہے کیا صحیح ہے معلوم نہیں ہوگا تو شیخ کی خدمت میں اپنے حالات کیسے پیش کر سکیں گے؟ غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے تو شیخ کی خدمت میں حالات کیسے پیش کریں گے؟ اس لیے علم صحیح بہت ضروری ہے. اور علم صحیح کی روشنی میں اتباعی شریعت، اتباعی شریعت، مامورات کا اہتمام اور منہیات سے اجتناب. مامورات کا اہتمام، منہیات سے اجتناب، اور
اپنے نفوس کو فضائل سے آراستہ کرنا اور خسائل سے پاک کرنا۔ تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ تعمیر الظاہر والباطن، ظاہر اور باطن دونوں کی تعمیر۔ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا۔ تو تزکیہ صرف باطن کا نہیں، تزکیہ صرف باطن کا نہیں، طہارت القلوب عن العقائد الباطلہ، یہ پہلا درجہ تزکیہ کا، طہارت القلوب عن العقائد الباطلہ، کہ دل جو ہے وہ عقائد باطلہ اور نظریہ سے فاسدہ سے پاک ہو جائے اور مرتے دم تک پاک رہے۔ نمبر 2، طہارت النفوس عن الاخلاق الرذیلہ، کہ نفوس جو ہے وہ اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جائیں اور موت تک پاک رہے۔ اور تیسری بات، طہارت الابدان عن الانجاس والاعمال القبیحہ، کہ بدن جو ہے وہ نجاستوں سے پاک رہے، نجاست حکمیہ سے، نجاست حقیقیہ سے، اور قبیح افعال سے پاک رہے، کہ پاک ہو جائے اور پاک رہے، پاک ہو جائے پاک۔ یہ ہے اتباع شریعت، یہ ہے دوام طاعت۔ تو اتباع شریعت، دوام طاعت، اس کے نتیجے میں رضا الہی ہمیں نصیب ہوگی۔ اب منزل بھی معلوم ہو گئی، راستہ بھی معلوم ہو گیا۔ اب اس راستے پہ آنے کے لیے دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، کہ دو چیزوں کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے اور دو چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وہ دو چیزیں جن کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، ان میں سے ایک ہے کثرت ذکر، کثرت ذکر، اور کثرت ذکر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وہ اس حد تک کرے اپنے شیخ کی رہنمائی میں، شیخ کی سرپرستی میں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا میدان ہے جس سے ہم لوگ نا واقف ہیں، اس لیے شیخ کی سرپرستی بہت ضروری ہے۔ تو شیخ کی سرپرستی میں کثرت ذکر کو اس حد تک اختیار کرے کہ دوا میں ذکر نصیب ہو جائے، دوا میں ذکر نصیب ہو جائے، ہر وقت دل دماغ میں اللہ رہے، اللہ رہے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من ظمئ الا رأيت خیالا منك في الكاس، تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اس کیفیت کے حصول کے لیے یہ وسیلہ ضروری ہے۔ شیخ اللہ تعالیٰ شانہ قادر مطلق ہے، بغیر شیخ کے وسیلے سے بھی یہ کیفیت نصیب کر سکتے ہیں، لیکن دنیا ایک دارالاسباب ہے۔ علم اللہ یوں بھی دے سکتے تھے، بخاری کا علم، مسلم کا علم، فقہ کا علم، لیکن نہیں، اساتذہ کے بغیر نہیں دیتے اللہ۔ ماں باپ کے بغیر بچہ دنیا میں نہیں آتا، کر سکتے ہیں اللہ۔ یہ جو دوا میں ذکر ہے اس کے لیے وسیلہ شیخ ہوتا ہے۔ کثرت ذکر دوا میں ذکر تک پہنچ جائے۔ اور نمبر 2، دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے بری صحبت سے بچنا، اچھی صحبت کو اختیار کرنا، اور اچھی صحبت میں بھی ارباب نسبت کی صحبت کو اختیار کرنا، اور ارباب نسبت میں بھی بالخصوص اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کرنا۔ ایک سالک کے لیے اپنے شیخ کی صحبت جتنی مفید ہوتی ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اور اگر عقیدت ہے شیخ کے ساتھ، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب بیعت ہونے کا ارادہ کریں تو افضل کو مت تلاش کرو، انفع کو تلاش کرو، افضل نہیں انفع، کہ مجھے سب سے زیادہ نفع کس سے ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اکابر میں مقصدیت تھی، جب وہ کوئی آتا تھا طالب بن کر اور وہ دیکھتے تھے کہ اس سے مجھ سے نفع نہیں ہوگا، وہ بھیج دیتے تھے کہ تم وہاں جاؤ، پہچان لیتے تھے مزاج مذاق مناسبت تمہاری وہاں زیادہ ہوگی۔ وہ دکان لے کر نہیں بیٹھتے تھے، وہ حلقے کو سمیٹنے کے لیے نہیں بیٹھتے، وہ لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے بیٹھتے تھے۔
تو جب ہم بیعت ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقیدت یہ ہے کہ میرے لیے انفع یہ ہے. جب انفع یہ ہے تو ان کی صحبت اختیار کرو. توحید مطلب کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تک پہنچنے کے لیے میرے لیے ایک ہی واسطہ ہے اور وہ ہے میرے شیخ. اور اگر شیخ کی اجازت سے شیخ کی منشا معلوم کر کے یا شیخ کے مزاج اور مذاق سے اتنا واقف ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کے بیان کو سننے سے کوئی حرج نہیں ہوگا اور وہاں اگر وہ چلا گیا اور وہاں سے اس کو فیضان ملا. یہاں بابل حضرت کی خانقاہ میں جنوری میں بھی آیا, فروری میں بھی آیا, مارچ میں بھی آیا, اپریل میں بھی آیا اور ایک مسئلہ تھا حل نہیں ہو سکا حضرت کی مجلس سے حضرت کی صحبت سے, اور اچانک کہیں اور چلا گیا کسی دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں اور کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے. حضرت کی منشا معلوم ہے کہ حضرت ناراض نہیں ہوتے. یہاں بیٹھنے سے کوئی توحید مطلب میں خلل واقع ہونے والا نہیں. اس مجلس میں بیٹھ گئے اور وہ جو مسئلہ ستا رہا تھا 7-8 مہینے سے وہ حل ہو گیا. تو ایسے موقع پر یہ سوچنا چاہیے کہ میری حضرت ہی کی توجہ کی برکت ہے, یہ میرے حضرت کی توجہ کی برکت ہے. میرے حضرت کی توجہ کی برکت سے اللہ نے یہ سبب بنایا اور میری اصلاح ہو گئی. توحید مطلب اتنا راسخ. میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل ہم شاپنگ کرتے ہیں, شاپنگ بیت یہاں بھی جاؤ یہاں بھی جاؤ یہاں بھی جاؤ, شاپنگ جہاں اچھا لگے جہاں آؤ بھگت ہو جہاں ہماری تھوڑی عزت بڑھائی جائے ذرا اکرام کوئی کر لے ہمارا, وہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. بھائی کیوں پوچھیں گے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک نواب صاحب نے خط لکھا کہ میں اپنے اندر کبر کو پاتا ہوں اور علاج کے لیے خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو جائے, اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ خانقاہ میں آ کر جوتیاں میں سیدھی کیا کروں خانقاہ میں آنے والے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھوایا کہ مریض اور خود علاج بھی تجویز کرے. یہ بڑا اچھا ہے کہ مریض خود علاج تجویز کرے اور وہ بھی طبیب پر لکھے کہ میں مریض ہوں, بیماری یہ ہے اور علاج میرا یہ ہے, میں آ رہا ہوں ہاسپٹل میں. پھر حضرت کی محمد رحمۃ اللہ نے لکھوایا کہ آؤ خانقاہ میں آؤ مگر کرو وہ جو ہم تمہیں کہیں. اگر ہم تمہیں جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے کہیں تو جوتیاں سیدھی کریں, اور ہم تمہیں اپنی مسند پہ بیٹھنے کے لیے گئے تو مسند پہ بیٹھو. رائے کو فنا کر کے آئے. بہت سے علماء کا یہ مرض ہوتا ہے کہ وہ خانقاہوں میں آتے ہیں تو علمی نکات کی تلاش میں ہوتے ہیں بیان میں. علمی نکات, اب علمی نکات تو درس و تدریس کی مسند پر سننے کو ملیں گے. یہاں تو ہم اصلاح کے لیے آتے ہیں, اصلاح کے لیے آتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہماری سچی جب طلب ہوتی ہے تو شیخ سے وہی باتیں کہلواتے ہیں جو ہمارے لیے کام کی ہوتی ہے. بس یہ کہ دل کی کانوں سے سنیں, دل کے کانوں سے توجہ سے سنیں. محتاج بن کر طالب بن کر عجز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ کر مٹا کر شیخ کی خانقاہ میں آئے. خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو مجلس چل رہی تھی اور جب ملاقات ہوئی تو ایک شعر پڑھا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ نہیں کوئی اور خواہش آپ کے در پہ لایا ہوں, نہیں کوئی اور خواہش آپ کے در پہ آیا ہوں, مٹا دیجئے مٹنے ہی کو آیا ہوں. یہاں تو مٹنے کے لیے آنا چاہیے, مٹنے کے لیے. تو شیخ تو چونکہ ہمارا معالج ہے, اور معالج مشفق معالج جیسے مشفق معالج آپریشن کرنے کے لیے کاٹتا ہے ہمیں, اس کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے وہ اسے پوچھیے. لیکن وہ سمجھتا ہے کہ کاٹے بغیر میرا مریض شفایاب نہیں ہوگا. تو کبھی شیخ اعراض بھی کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ مرض کیا ہے, اعراض بھی کرتا ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے مرید حضرت غلام علی شاہ رحمہ اللہ تعالی خدمت کرتے تھے. شاہ غلام علی صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم, اور مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بڑے نازک مزاج. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں زجر و توبیخ, اور وہ نازک مزاجی میں بھی جو زجر و توبیخ ہوتی تھی وہ بر محل ہوا کرتی تھی.
ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی پاگل تھے اور جھنجھلا جاتے تھے اور جہاں جینے آیا ڈانٹ دیتے تھے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں. بر محل زجر و توبیخ. تو ایک مرتبہ پنکھا کر رہے تھے، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے ذرا ناراض ہو کر ڈانٹ کر فرمایا کہ کیا ارادہ ہے اڑانے کا؟ تو ذرا تھوڑا انہوں نے کنٹرول کر لیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ ہاتھ میں جان ہے یا نہیں؟ تو شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذرا ڈر کے عرض کیا کہ حضرت نہ ایسے بنے نہ ویسے بنے، بس اتنا ہوا. خادم یہ تکلف، اگر کبھی کوئی بات کہہ دی تو کیا حرج ہے؟ مزہ آیا ہوگا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کو بھی عزیز تھے اور اس میں مزہ آیا ہوگا کہ ایسے بنے یا نہ ویسے بنے، لیکن ناراض ہو گئی. کیوں ناراض؟ ضرورت تھی ناراض ہونے کی، ان کی اصلاح کی وہ ضرورت تھی. وہ کوئی حساس طبیعت کے مالک، یا ہم انگلش میں کہتے ہیں شارٹ ٹیمپرڈ، کہ بہت شارٹ ٹیمپر ہے، بہت جلدی غصے ہو جاتے، ایسا نہیں تھا. ضرورت تھی. ناراض ہو گئے اور وہ مناتے رہے، ناراض مناتے رہے. اگر حضرت ہمارے ساتھ ایسا آج کریں تو یہ خانقاہ کتنے مہینوں تک؟ 5 سے 6 مہینے. 5 سے 6 مہینے تک ناراض رہے، مناتے رہے، لیکن خانقاہ کو چھوڑ کر نہیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی مشہور واقعہ ہے کہ حکیم الامت نے ایک مرتبہ ناراض ہو کر خانقاہ سے باہر کر دیا. چلے گئے، شیخ کا حکم تھا، چلے گئے، لیکن خانقاہ کی حد جہاں ختم ہوتی تھی وہاں بستر ڈال دیا. اور ایک شعر پھر حضرت نے پڑھا خواجہ صاحب نے چند دنوں کے بعد، ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. یہ جذبہ ہو، ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری. اللہ اللہ. تب میرے بھائیو آج ہم اس مبارک محفل میں، مبارک جگہ میں، حضرت کی اس خانقاہ میں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا، جو ایک عالم بھی نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے، مفتی بھی نہیں تھے، قاری بھی نہیں تھے، عزت و احترام کے ساتھ ذکر کر کے اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو مٹانے سے ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے تو نہ رہے. یہ ہے دوام ذکر. دوام ذکر، کثرت ذکر کے بعد دوام ذکر کہ ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے تو نہ رہے. تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. میں نے اپنے آپ کو مٹایا. میرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے بار بار فرماتے تھے کہ بیٹا اتنا مٹاؤ کہ تمہیں اپنے آپ کو مٹانے کا احساس بھی باقی نہ رہے. وہ مٹانا ہی کیا ہوا جس میں اپنے آپ کو مٹانے کا احساس بھی باقی رہے؟ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے، یعنی میں کچھ ہوں. وہ مٹانا ہی کیا ہوا. اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے حضرت مسیح الامت یہ فرماتے تھے کہ مٹانا کیا ہے. یہ پوچھتے تھے مٹانا کیا ہے، فرماتے تھے کہ پانا ہے. مٹانے سے آدمی کو بہت کچھ ملتا ہے. مٹانا کیا ہے؟ پانا ہے. اور پھر پوچھتے تھے پانا کیا ہے؟ مٹانا ہے. مٹانے سے پاتا ہے، پانے کے لیے مٹانا پڑتا ہے. تو صحبت صالح، بری صحبت سے دیکھو، خانقاہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ آ گئے، مہینے میں ایک مرتبہ آ گئے، اور صحبت یہ کافی ہے. یہ کافی ہے. حضرت کے مواعظ میں نے پڑھے بھی ہیں، حضرت کے مواعظ میں نے سنے بھی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی ایک سالک کو ضرورت پڑتی ہو اور حضرت اس کی طرف متوجہ نہ کرتے ہیں. احادیث کے اسباق پڑھیے، بار بار پڑھیے، پڑھیے بار بار پڑھیے. حضرت کے مواعظ سنیے، بار بار سنیے، اور عمل کرنے کی نیت سے سنیے. آج کل ہم بیانات کو تفریح تباہ کے لیے سنتے ہیں، لطف اندوز ہونے کے لیے سنتے ہیں. بہت مزہ آیا، بہت اچھا بیان تھا، اس میں بھی شاپنگ کرتے ہیں. اور اللہ اس یوٹیوب سے بچائے، اللہ اس موبائل سے بچائے. موبائل وہ سادہ موبائل تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اسمارٹ فون، میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں اسمارٹ فون کو کیا کہتے ہیں، تو کہنے لگے کہ اسے چھوٹا کہتے ہیں، اسے بڑا کہتے ہیں. میں نے کہا کام بھی تو بڑا کرواتا ہے اسمارٹ فون.
تو بری صحبت سے بچنا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، اچھی صحبت صلح، اور پھر ان میں بھی وہ حضرات جو ارباب معرفت ہو، ارباب، اور ان میں بھی اپنے شیخ خود سے ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ یہ دو کام کرنے کے ہیں، ذکر کا اہتمام، تو معمولات کی خوب پابندی کرو میرے بھائی، اللہ مجھے بھی تو تلاوت کی پابندی، اذکار کی پابندی۔ حضرت کا مزاج مجھے معلوم ہے کہ حضرت محنت کراتے ہیں، حضرت خود بھی محنتی ہے اور محنت کراتے ہیں۔ حضرت کا مزاج رسمی خانقاہ کا نہیں ہے، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ انگلینڈ جب تشریف لاتے ہیں اور میں پوچھتا ہوں، مولانا سے پوچھتا ہوں، دوسرے لوگوں سے، کہ کہاں کیا تھا، آج کب سوئے تھے، تو ترس آتا ہے، لیکن معمولات کبھی نہیں چھوٹتے۔ حضرت کے معمولات حضرت خود بھی عمل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اہتمام کریں۔ معمولات کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اذکار کی پابندی، تسبیحات کی پابندی، اور معمولات کی پابندی کے ساتھ پھر صحبت کا اہتمام۔ اور صحبت میں ہر ہفتے کی مجلس میں آئے آپ، ہر مہینے کی مجلس میں آئے، یہ بہت بہت مبارک سلسلہ ہے۔ آئیے، کتنا آسان ہے ہمارے لیے کہ ہماری مشغولی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے حضرت جو ہے یہاں پابند ہو جاتے ہیں۔ پتا نہیں اس وقت کہاں ہوتے، کس ملک میں ہوتے، یا یہاں کس شہر میں ہوتے، اور اس سے 5 گنا زیادہ مجمع ہوتا اور اپنی تقریر کر دیا، پابند کرتے ہیں۔ یہ ہمیں موقع دے، آؤ، اور آؤ، ادب کے ساتھ آؤ، عظمت کے ساتھ آؤ، محبت کے ساتھ آؤ، عقیدت کے ساتھ آؤ، محتاج بن کر آؤ اور طلب لے کر آؤ۔ ایک شخص طالب ہے، ابھی اعلان ہو جاوے باہر کہ ایک 1000 روپیوں کی نوٹ تقسیم ہو رہی ہے، تو سب دوڑیں گے، مالدار بھی دوڑے گا۔ مفت میں اگر 1000 کی نوٹ مل جاتی ہے تو کیا حرج ہے، لیکن وہ محتاج بن کر نہیں جائے گا۔ اور ایک فقیر مسکین جس کے گھر میں فاقہ ہے، وہ طالب بھی ہے اور محتاج بھی ہے۔ وہ پہلے والا صرف طالب، یہ طالب بھی اور محتاج بھی، تو دونوں کی طلب میں بڑا فرق ہوگا۔ وہ پہلے والا مل گیا تو بھی ٹھیک، نہ ملا تو بھی ٹھیک، اور دوسرا نہیں، ملنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ 1000 کی نوٹ نہیں ملی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ طالب اور محتاج بن کر، اور خانقاہ کے جو تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کریں۔ خانقاہ کے جو اصول ہر شخص جانتا ہے، ہر خانقاہ میں جانے والا ہر شخص جانتا ہے کہ جس خانقاہ میں جا رہا ہوں میرے شیخ کی منشا دیا ہے۔ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دے، شیخ کے حوالے، جیسے لکڑی جو ہے وہ بڑھئی کے حوالے ہو جاتی ہے۔ لکڑی یہ نہیں کہتی کہ میری کرسی بنا دو، لکڑی یہ نہیں کہتی کہ مجھے ممبر بنا دو، لکڑی یہ نہیں کہتی کہ نہیں، وہ بڑھئی، ہم حضرت کے حوالے ہو، حضرت پر ہم نے اعتماد کیا ہے، اپنے شیخ پر اعتماد کیا ہے، ہمیں اعتماد کیا ہے، تبھی تو ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اور اگر اعتماد ختم ہو چکا ہوتا تو یہاں آنا بند کر دیتے، تو ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اعتماد ہے۔ جب اعتماد ہے تو اپنے آپ کو حضرت کے حوالے کریں۔ وہ جو شاہ غلام علی صاحب کا واقعہ وہ بیچ میں رہ گیا، تو 5 سے 6 مہینے تک ناراض رہے، یہ مناتے رہے، یہ مناتے رہے، یہ مناتے رہے۔ بالآخر حضرت راضی ہو گئے، پھر خدمت میں لگ گئے، اور سلوک اللہ نے طے کرایا۔ جس دن خلافت دی حضرت نے، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے، تو حضرت نے فرمایا کہ شاہ صاحب، کیا میں آپ کی حیثیت سے واقف نہیں؟ آپ آل رسول ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ پر میں سختی کیسے کروں؟ لیکن جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے اس مقصد کا تقاضا تھا، آپ اصلاح کے لیے آئے تھے، تزکیہ کے لیے آئے تھے، اس اصلاح اور تزکیہ کا تقاضا تھا، اس لیے مجھے اصلاح کرنی پڑی، اس لیے مجھے اصلاح کرنی پڑی۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ شیخ میں شان محمدی ہو اور مرید میں شان صدیقی ہو تو سمجھو کہ کام بنا بنایا ہوا ہے۔ تو ہمارے شیخ میں تو شان محمدی ہے، علم بھی ہے، اور علم کے مطابق الحمدللہ عمل بھی ہے، ہمیں حسن ظن ہے۔ تو شیخ میں شان محمدی، اب ہمیں شان صدیقی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر شان صدیقی کی آگے تشریح کرتے تھے کہ شان صدیقی کیا ہے، تو فرماتے تھے کہ خدمت اور صحبت۔ صدیق کی زندگی کو دیکھو اور صدیق کا تعلق دیکھو نبی کے ساتھ، تو ہر وقت صدیق صحبت میں ساتھ نظر آتا ہے اور خدمت میں نظر آتا ہے، صحبت اور خدمت، صحبت اور خدمت۔ تو یہ 2 کام میرے بھائیوں کرنے کے ہیں، کثرت ذکر یعنی معمولات کی پابندی، اور نمبر 2 صحبت شیخ، صحبت شیخ، دل کو بالکل خالی کر کے اپنی شان مٹا کر آؤ۔ اور 2 کام بچنے کے ہیں، ایک ہے معصیت،
मासियत, गुनाहों से बचना है। गुनाहों से बचने का मुजाहिदा करना है। जान चली जाए लेकिन मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, ये जज्बा हो। जान चली जाए लेकिन ये काम नहीं करूंगा, फिर हो जाए वो अलग बात है, हो जाए वो अलग बात है। एक मोमिन जो है वो गुनाह करने का प्रोग्राम नहीं बनाता, उससे गुनाह हो जाता है। प्रोग्राम नहीं बनाता, वो ये प्रोग्राम नहीं बनाता कि हर इतवार को ईशा की नमाज के बाद फिल्म देखेंगे। वो प्रोग्राम नहीं बनाता कि आइंदा कल मैं ये गुनाह करूंगा, नहीं, वो नहीं, गुनाह नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज। हाँ, फिर शैतान, नफ्स, माहौल, सोहबत के असर से वो मगलूब होकर के गुनाह कर लेता है, यानी गुनाह करता है। ये ईद के दिन, जुमा के दिन हम जब कपड़े पहनते हैं तो इस अज़्म के साथ पहनते हैं कि कपड़े को गंदा नहीं करूंगा। पता है कि गंदा हो जाएगा, पसीने से कॉलर गंदे हो जाएंगे, गंदा, लेकिन अज़्म यही होता है कि कपड़ों की हिफाजत करनी है, कपड़ों की हिफाजत करनी है। खुद गंदा करता नहीं है। अगर एक दो धब्बे सालन के इधर उधर गिर गए, चाय के कप से एक दो धब्बे इधर उधर गिर गए, तो वो ये नहीं सोचता कि अब गंदा हो गया है तो मजीद करूं ना, उसके बाद भी वो बचाने की कोशिश करता है। तो बचाने की कोशिश करता है, और अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं तो अव्वल वहले में कपड़े उतारकर साबुन से धोकर के उसे साफ कर लेता है। मोमिन बंदे को अपने दिल को गुनाह की आलूदगियों से बचाने का यही जज्बा रखना चाहिए कि ये दिल गंदा नहीं होगा, ये दिल गुनाह सगीरा की आलूदगी से भी गंदा नहीं होगा, गुनाह कबीरा की आलूदगी से भी गंदा नहीं होगा। लेकिन इस अज़्म के बावजूद भी अगर हालात के गलबे की वजह से हो जाए तो फिर तौबा और इस्तिग़फ़ार का साबुन जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करके दिल को साफ कर दे। हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरिफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे कि तौबा के अंदर अल्लाह ने यह खुसूसियत रखी है कि जो शख्स बार बार तौबा करता रहे तो तौबा की बरकत से गुनाहों से बचने की ताकत बढ़ती है। वह बदनजरी में मुब्तला है, हर 5 मिनट के बाद इधर जागता है, अब मुजाहिदा करता है, कोशिश करता है, लेकिन चूंकि दिल कमजोर है तो कोशिश करता है, बदनजरी हो गई, फौरन तौबा करो, फिर बदनजरी हो गई 5 मिनट के बाद फिर तौबा करो, फिर बदनजरी हो गई 5 मिनट के बाद फिर तौबा करो। बार बार तौबा करने से फायदा ये होगा कि आप बहुत जल्दी महसूस करेंगे कि अब हर 10 मिनट की बात होती है, ये कुव्वत बढ़ी गुनाह से बचने की। फिर आप महसूस करेंगे कि अब हर घंटे के बाद होती है, फिर महसूस करेंगे कि एक दिन के बाद होती है, फिर महसूस करेंगे कि महीने के बाद, फिर महसूस करेंगे कि अब 6 महीने के बाद। और डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं अगर ये तौबा का सिलसिला चलता रहा तो एक वक्त वो आएगा कि तौबा की बरकत से मासियत और अपनी जात के दरमियान एक दीवार हिफाजत की खड़ी हो जाएगी, फिर वो गुनाह की तरफ जा नहीं, गुनाह से नफरत हो जाएगी। इसलिए मासियत से मेरे भाइयों बहुत एहतियात, और मासियत से बचने के लिए जो कुछ करना पड़े करो। और दूसरी चीज जिससे बचने की जरूरत है वो है लायानी। ये बहुत अहम है। मासियत तो है ही, लेकिन लायानी, इसलिए कि हम उसे इल्मी रंग में देखते, इल्मी जाविये से देखते हैं कि लायानी का मतलब यह है कि जिसका ना आखिरत में फायदा ना दुनिया में फायदा, लेकिन गुनाह नहीं। तो ये गुनाह नहीं जो हरज किया है। हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हर लायानी का एक सिरा तो इधर होगा और उसका दूसरा सिरा मासियत से लगा हुआ होगा। लायानी मासियत तक पहुंचाती है। और जिंदगी के इस कीमती सरमाए को हम ऐसे काम में क्यों सर्व करें कि जिस काम का ना दुनिया में कोई नफा ना आखिरत में कोई नफा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि का वाकया लिखा है कि खजीर अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए आए और हजरत मशगूल थे अपने कामों में। मुलाकात हुई, हजरत ने इल्तिफात नहीं फरमाया कोई खास, कहा मैं खजीर हूं। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है खजीर है आप, तो पूरी दुनिया तो मुझसे मिलने की तमन्ना रखती है और मैं खुद आपको मिलने के लिए आया और आप इल्तिफात भी नहीं फरमाते। तो कहा कि पूरी दुनिया आपसे मिलने की इसलिए तमन्ना रखती होगी कि उन्हें अल्लाह से मिलने से फुर्सत है। मुझे चूंकि अल्लाह से मिलने से फुर्सत नहीं है, इसलिए मुझे किसी से मिलने की कोई तमन्ना नहीं। एक एक लम्हे की कदर। तो लायानी से मेरे भाइयों अपने आप को खूब महफूज रखो। देखो ये कपड़ा जो है, इस पर अगर पेशाब लग जाए, पाखाना लग जाए तो ये नापाक हो जाता है, ठीक। अगर चाय का धब्बा लग जाए तो नापाक तो नहीं, लेकिन गंदा तो होगा ना, गंदा जरूर होगा। तो मासियत की वजह से दिल जो है वो नापाक हो जाता है और लायानी की वजह से दिल गंदा हो जाता है।
ایک حجاب آ جاتا ہے، حجاب. اور جب حجاب آ جاتا ہے تو اللہ کی معرفت، آئینے کے اوپر آپ پینٹ کر دو، پینٹ رنگ لگا دو، رنگ، تو یہ معصیت ہے. اور آئینے کے اوپر غبار آ جائے تو غبار کے آنے کی وجہ سے بھی آئینے کا وہ فائدہ نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے. لایانی سے اپنے، اور اس میں لایانی کا سب سے بڑا آلہ اس وقت یہ موبائل ہے. موبائل. اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ تو حسن زن سے ہم کام لے رہے ہیں کہ یہ لایانی کا آلہ ہے، اس میں بڑے بڑے گناہوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور عوام اور خواص اہل علم بھی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ من نجات، تو کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ املک علیک لسانک ولجسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. تو ہم زبان پہ کنٹرول رکھتے ہیں، گھر سے زیادہ نکلتے نہیں سلوک کی وجہ سے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس حدیث پہ ہمارا عمل ہے. ارے بھائی، املک علیک لسانک، یہ جو موبائل سے جو یہ زبان چل رہی ہے ہر وقت موبائل سے، یہ بھی تو زبانی سے بات ہی تو ہو رہی ہے. تو کہاں خلوت کہاں نصیب ہو رہی ہے؟ خلوت کہاں نصیب ہو رہی ہے ہر وقت؟ اور یہ واٹس ایپ کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اور کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما، جو چیز آئی آگے بھیج دی. اور ہم سب تماشائی بن کر اتنے مشغول ہیں لایانی میں اور دنیا بھر کے جمیلوں میں کہ دل دماغ کو یکسوئی نصیب نہیں ہو. حضرت مفتی محمود رضوان صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں نے پڑھا کہ حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مکہ مکرمہ میں جا کر قیام فرمایا، اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھا رہے ہیں، اور بڑے محدث بھی تھے اور حاذق طبیب بھی تھے، اور محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اسی مقصد کے لیے گئی تھی. لیکن حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بلایا، اور ایک دن بلا کر ارشاد فرمایا کہ مولوی صادق الیقین، تم نے بھی بہت محنت کی اور میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن نفع نہیں ہوا. تم نے بھی بہت محنت کی اور میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن نفع نہیں ہوا. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم گنگوہ چلے جاؤ. کہاں سے بھیجا جا رہا ہے؟ مکہ مکرمہ سے، حرم پاک سے. کہاں؟ گنگوہ. اور شیخ بھیج رہا ہے اپنے مرید کے لیے. یہ ہے مخلصین کی زبان. شیخ بھیج رہا ہے اپنے مرید کے پاس، اور چونکہ اعتماد تھا اپنے شیخ پر تو کوئی اشکال نہیں ہوا. تیار ہو گئی اور چلے گئی گنگو. جب گنگو پہنچے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو روکا دیا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کو سنبھالو. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حالات بیان کرو. تو حالات میں دو چیزیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی کہ ان کا حدیث کا مشغلہ بھی ہے اور یہ طبیب بھی ہے، حکمت کا مشغلہ بھی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جو تم معمولات جو تمہارے مکہ مکرمہ میں تھے، بس وہی معمولات صرف دو چیزیں ترک کر دو، حدیث کا شغل چھوڑ دو اور حکمت کا شغل چھوڑ دو. حدیث کا جب اعتقاد ہوگا، عقیدت، تو حدیث کا شغل چھوڑ سکے گا. اگر عقیدت نہیں ہوگی تو وہ شیخ کو چھوڑ دے گا کہ یہ کوئی بات ہوئی کہ مجھے حدیث سے روک رہے ہیں. حدیث کا شغل چھوڑ دو اور حکمت کا شغل چھوڑ دو. لیکن عقیدت کی ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور 40 دن میں وصول ہو گیا. 40 دن میں اللہ جل جلالہ عامن والہ کی معرفت نسبت حاصل ہو گئی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اجازت دی اور روانہ کر دیا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ملفوظ بیان کرنے کے بعد سوال قائم کیا کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے شغل حدیث اور شغل حکمت سے منع کیا. شغل حکمت تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اب شغل حدیث. تو مفتی محمود رحمۃ صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو امام تھے تصوف کے، حضرت نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جن میں ہر وقت ذہن مشغول رہتا ہے. حدیث پر کوئی اشکال پیدا ہو گیا، اب وہ ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے، اس شرح کو دیکھتا ہے، اس شرح کو دیکھتا ہے. تو یکسوئی جو چاہیے اللہ سے جڑنے کے لیے وہ یکسوئی نصیب نہیں ہوتی. اور حکمت میں بھی یہی کہ یہ مریض ہے، اس کے لیے نسخہ بنانا ہے تو کون کون سے اجزاء میں
تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو جانتے تھے تو حضرت نے بند کرا دیا، اور بند کرانے کے بعد وہ چونکہ ذہنی یکسوئی حاصل ہو گئی تو ترقی ہوئی. اب ہمیں ذہنی یکسوئی حاصل ہی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مدرسے کا طالب علم مجھے ملنے کے لیے آیا، تو ملاقات ہوئی. کہا کہ افطاری بھی یہیں کروں گا اور تراویح بھی یہیں پڑھوں گا. میں نے کہا بہت اچھا، میں سحری کے بعد جاؤں گا. پوچھتا ہوں میں کب؟ اتفاق سے تراویح میں اور وہ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے. تو ہر 4 رکعت کے بعد وہ موبائل نکال کر کے میسج دیکھ رہا تھا. 20 رکعت تو پڑھ رہا تھا، ہر 4 رکعت کے بعد. کہاں یکسوئی اس نماز میں کیا جان پیدا ہو. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر حضرت مفتی صاحب فرمایا کہ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ بات حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم نہیں تھی؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ تو اب حاجی صاحب سے جا کر پوچھیے، حاجی صاحب کو جا کر پوچھیے کہ آپ نے ان کو وہاں کیوں بھیجا. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرض کی تشخیص کر دی تھی، لیکن وہ بہت ماہر شیخ تھے، نہ وہ حکیم تھے نہ وہ محدث. تو حضرت کو یہ خیال آیا کہ شاید ان کے حلق سے نیچے میری بات نہ اترے اور کامیاب نہ ہو علاج. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حکیم بھی تھے اور محدث بھی تھے، کہ وہاں یہ حلق سے بات نیچے اتر جائے. یعنی دیکھو نا کتنی فکر کرتے ہیں ہماری یہ مشائخ، کتنی فکر. کتنی میں کہا کرتا ہوں کہ اگر عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو پھر بھی اپنے احوال شیخ کے سامنے بیان کریں، احوال بیان کریں. ہو سکتا ہے کہ ان کی دعائیں، ان کی فکریں، ان کی توجہات کے نتیجے میں وہ فکر پیدا ہو جائے. تو لایانی سے ہمیں بچنا ہے. لایانی سے جس کو اسمارٹ فون کی ضرورت نہ ہو کیوں رکھے اسمارٹ فون؟ اسمارٹ فون کی ضرورت کیوں رکھے اسمارٹ فون؟ لایانی سے اپنی حفاظت کرنی ہے. 2 کام کرنے کے ہیں، 2 کام بچنے کے ہیں. یہ اگر ہوا 2 کام ہم نے کیے، 2 کام سے ہم. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کامیابی کے لیے ایک چیز شرط کے درجے میں ہے، اور وہ ہے اطلاع اور اتباع. اپنے شیخ کے سامنے اپنے احوال کو پیش کرنا، اور شیخ جو بات کہے اس پر عمل کرنا، اعتماد اور انقیاد کے ساتھ. تو اطلاع دے اور شیخ جو رہنمائی دے، اعتماد اور انقیاد کے ساتھ اس کی اتباع کریں. اگر میرے بھائیوں ہم نے شیخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کے معاملے کے ساتھ ان 2 چیزوں سے اجتناب کیا، معصیت اور لایانی، اور 2 چیزوں کا اہتمام کیا، کثرت ذکر اور صحبت صالح، تو دوام طاعت نصیب ہوگی. اور دوام طاعت نصیب ہوگی تو خود بخود اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. اور اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو سمجھو کہ اللہ مل گیا ہمیں. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گئے. یہ حضرت کی توجہات کی برکت سے حضرت کا یہ فیضان ہوا. اور میں نے کچھ باتیں عرض کر دی. طبیعت سے بہت گوشت ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں مقرر عرض کرتا ہوں کہ اس در کو آپ نہ چھوڑیں، بار بار اہتمام سے آئیں اور حضرت سے استفادہ کریں. اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، لیکن دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سے پہلے ہم چلے جائیں. ایسا ہوا تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، حضرت ہمارے لیے دعا کریں گے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ہم سے پہلے کریں گے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ماں باپ ہیں، استاد جس سے ہمیں بہت تعلق ہوتا ہے، شیخ جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم ناگواری کی چیزیں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ کبھی کبھی سوچنا چاہیے. تو شیخ کے بارے میں ہم یہ موت کا تصور لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اور اچانک جب انتقال کی خبر آ جاتی ہے تب پتہ چل رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا. کبھی کبھی سوچنا چاہیے اس وقت تو حضرت موجود ہے، اگر حضرت چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میری تو تکمیل نہیں ہوئی. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جانوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کی میرے پر بہت شفقتیں رہیں، بہت محبتیں رہیں. اور بھی مشائخ کی محبتیں، حضرت بھی بہت محبت فرماتے ہیں. لیکن شیخ کے چلے جانے کے بعد ایک حسرت رہ جاتی ہے اور ایک زخم رہ جاتا ہے جو کبھی منجمد نہیں ہوتا، اور بہت پھر افسوس ہوتا ہے. اس لیے قدر کر لیجیے حضرت کی
کی رہنمائی میں اذکار میں ترقی کیجیے، صحبت کا اہتمام کیجیے اور اس کے علاوہ اجتماع کا اہتمام کیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔